بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ویلیو ٹینمنٹ پروگرام، ایک پوڈ کاسٹ ہے جہاں پر بہت خوبصورت طریقے سے پیٹرک نے موازنہ کیا انڈیا اور چائنا کے درمیان، اور کافی زیادہ ایسے نمبرز اور ایسے سٹیٹس وغیرہ ہمارے سامنے پریزنٹ کیے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی چیز میں انڈیا بہت آگے جا رہا ہے، کسی چیز میں چائنا، لیکن صرف دو ہی ملک رہ گئے ہیں دنیا میں جن کے درمیان میں اب مقابلہ ہوگا، وہ ہے انڈیا اور چائنا۔ پاکستان کا نام و نشان نہیں اس میں، پاکستان بالکل بھی نان ایگزسٹنٹ ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ اس کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے یا پھر ہمارے پاس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں زیادہ بندے وہ ہیں جو کہ نعمتوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں یا کر چکے ہیں، اس حد تک کہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی ان کے اندر ہمت ہے اور کتنی ان کے اندر صلاحیت ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا پوٹینشیل کیا ہے۔ یہ ہو چکا ہے ہمارے ملک میں۔ تو پیٹرک نے مختلف چیزوں کا موازنہ کیا، ایئرپورٹس کتنے ہیں، کتنی زمینیں ہیں، مختلف بزنسز کے پاس کتنا رقبہ ہے، کتنی پاپولیشن ہے، اور انڈیا سرپس کر چکا ہے ویسے چائنا کی پاپولیشن کو کافی تھوڑے سے نمبر سے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ انڈیا بہتر ہے چائنا سے، پاپولیشن زیادہ ہے، لیکن انڈیا کے پاس اور کافی چیزیں ہیں جو کہ چائنا کے مقابلے میں آہستہ آہستہ اوپر آ رہی ہیں۔ چائنا جو ہے بلڈنگز بہت زیادہ بناتا ہے، انڈیا انہوں نے کہا کہ بہت سوچ سمجھ کے بناتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو بلڈنگز کا اسٹرکچر کا سسٹم پاکستان میں بھی ہے، لیکن آبویسلی وہاں پر الٹا یہ کام ہوتا ہے کہ جب بلڈنگز بنتی ہیں کک بیکس اتنی زیادہ لوگ لے لیتے ہیں کہ ٹھیکیدار ہو گیا، مستری ہو گئے، پورے کا پورا آبے کا آبا ہی بگڑا ہوا جیسے کہتے ہیں۔ تو میں ان کے پورے کے پورے پوڈ کاسٹ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جب پیٹرک نے چائنا اور انڈیا کا موازنہ کیا تو مجھے اس چیز کا آ رہا تھا کہ کورونا کے ٹائم میں جب مختلف ممالک خاص طور پہ چائنا کے ارد گرد بارڈرنگ کنٹریز جو تھی ان کو ایشو بن گیا تھا بہت زیادہ، کیونکہ ساری کمپنیز وہاں سے نکل رہی تھی، تو پاکستان کے پاس بہت بڑا آپشن تھا اندر آنے کا اس ٹیکسٹائل انڈسٹری میں، اور ان کے پاس یہ آپشن جب آیا تو انہوں نے اس کو اویل بھی کیا، اور اس کے بعد پاکستان کے بہت بڑا ایج ہوا، لیکن پاکستان کا نام و نشان نہیں تھا اس پوڈ کاسٹ میں، اور پیٹرک کی غلطی بالکل نہیں ہے کیونکہ وہ صرف ان دونوں ممالک کا موازنہ کر رہے تھے، چائنا اور انڈیا کا۔ پاکستان کے پاس بہت ساری ڈیلز آئیں، پاکستان کی لوم فیکٹریز جو ہیں بہت زیادہ دوبارہ ان کو سٹارٹ کرنا پڑا، اور اکانومی بہتر ہونا شروع ہو گئی ایک عرصے تک، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اب یہ ڈاؤن فال آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا۔ تو مجھے اس چیز کا بہت دکھ ہوا اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے پاکستان میں اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہم اتنا پیچھے جا رہے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ والا ملک انڈیا جو ہے ساتھ ہی ایک دن بعد جو ہے آزاد ہوتا ہے، پیپر پہ ظاہر سی بات ہے ساتھ ہی ہوتے ہیں آلموسٹ، ایک دن بعد آزاد ہوتا ہے، اور 70 سال میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اس کو ایک یتیم بچے کی طرح جب بھی کھڑا ہوتا ہے اس کی ٹانگیں توڑ دی جاتی ہیں، اس کو نیچے گرا دی جاتا ہے، اس کو پھر بیچارہ کپڑے پہنتا ہے پھر اس کے کپڑے پھاڑ دیے جاتے ہیں، اور جو آتا ہے اس کو لوٹ کے چلا جاتا ہے۔ اگر ہم اسی چیز کو سامنے رکھیں اور دعا گو ہوں ہر اس بندے کے لیے جو کہ محنت کر کے آگے آتا ہے، کیونکہ میں اب سچ مچ میں آپ اگر مجھ سے پوچھیں نا، میں کافی سالوں سے جو ریڈیو شوز کرتا رہا ہوں اس میں بہت حد تک میرے لسنر جو تھے انڈیا سے تھے اور پاکستان سے تھے، لیکن بہت زیادہ میجورٹی انڈین لسنرز تھے میرے۔ بہت ہی اچھا ماحول ہوتا تھا، بات چیت کرنے کے حوالے سے بہت ہی رسپیکٹ سے بات کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، تھا تو ریڈیو شو لیکن لائیو شو ہوتے تھے میرے، تو وہاں پر بات ہوتی تھی، بہت اچھی کولیبریشن تھی سب کے ساتھ۔ ہمارے باہر کے ممالک میں، ناروے میں، آپ انگلینڈ چلے جائیں، انگلینڈ میں بھی میں رہا ہوں، تو وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ لوگوں کا کنیکشن جو ہے اس بیسس پہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہیں۔ پاکستان میں جاتے ہی یا پھر انڈیا میں جاتے ہی آپ کو سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ پاکستان سے ہیں دوسرا بندہ تو وہ پھر ٹیررسٹ ہے یا پھر وہ آپ دشمن ہے آپ کا۔ تو اصل میں دشمن کا جو کانسیپٹ ہے اس کو میں نکالنا پڑے گا، دشمن کا کوئی سسٹم نہیں ہے ہمارے بیچ میں، اگر ہم سچ مچ میں دماغ استعمال کریں ہم دونوں ممالک جو ہیں بہت آگے جا سکتے ہیں اگر ہم بھی کچھ عقل استعمال کر کے اس طرح کے بندوں کو لے کے آ جائیں سسٹم میں، جو کہ پاکستان کی اکانومی کا پہلے سوچے اور بعد میں اپنی جیب کا سوچے۔ تو اس پوڈ کاسٹ کے بعد پیٹرک نے ایک یہ بھی بات کی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ
چائنا کے نمبر زیادہ ہیں، انڈیا کے زیادہ ہیں، انڈیا کے کم ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ملک جو ہے، جو دو ملک آپس میں اس وقت جن کا مقابلہ ہے، وہ صرف یہ دو ہیں. امریکہ بھی نہیں اس میں آتا، رشیا بھی اس میں نہیں آتا. تو اس چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے میں بس یہی کہوں گا کہ آپ لوگ جو بزنس کرتے ہیں، جو لوگ کی کلپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ پاکستان میں بزنس مین ہیں، ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کچھ کر رہے ہیں، تو خدا کے لیے انڈیا کی اکانومی کے بارے میں بھی پڑھیں، ان کے بزنس کو دیکھیں وہ کیسے آگے جا رہے ہیں. اور پھر دیکھیں کہ آپ کیا اس کو ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، آپ بزنس، ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ انڈیا کے پروڈکٹس کو بوائیکاٹ کیا جائے کیونکہ کشمیر میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. لیکن میں خود میرے آبا و اجداد جو ہیں وہ کشمیر سے تھے، سری نگر کے علاقے سے. تو اگر میں اس چیز کو سامنے رکھوں تو میں نے بھی کچھ عرصے تک انڈیا کے پروڈکٹس کو بوائیکاٹ کیا. لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ کتنی بڑی دوگلی پالیسی ہے کہ بوائیکاٹ تو ہم ان کے پروڈکٹ کو کر دیں، لٹسی چاول کر دیے، یہ کر دی وہ کر دی چیز. لیکن ساتھ ساتھ ان کی فلمیں تو میں دیکھتا نہیں اب، لیکن ان کی فلمیں جو ہے ہمارے پاکستان میں اس کے بغیر شادیاں نہیں لوگوں کی ہوتی. ان کی فلمی گانوں کے بغیر پاکستان کے کوئی پروگرام ٹی وی چینل پہ نہیں چلتا. تو یہاں تک تو بات پہنچ گئی، تو کہاں یہ کب ختم ہو گیا دوگلا پن؟ جہاں تک فلسطین کی بات ہوتی ہے، ہم اسرائیل کو بوائیکاٹ کرتے ہیں. میں بہت حد تک کافی بڑا ایک یہاں پر سیٹ اپ چلاتا رہتا ہوں. ہر ایک سال رمضان میں ہم اسرائیلی جو ڈیٹس ہوتی ہیں، کھجوریں، ان کو بوائیکاٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری ہر وہ دوسری تیسری چیز جو ہے وہ اس طرح ہو رہی ہوتی ہے جس سے فلسطین کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم ان کے لیے فنڈ تو اکٹھے کرتے نہیں ہیں. اگر کریں بھی تو صحیح طریقے سے پہنچا نہیں سکتے. اور تب ہی ہمیں فلسطین کی یاد آتی ہے جب وہ بیچارے غزہ کے اوپر اٹیک ہو رہا ہوتا ہے. تو ٹاپک کی طرف دوبارہ آنا چاہ رہا ہوں میں، گھما کے بات کو، کہ ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے، پاکستانیوں کو خاص طور پہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی حد تک بہت ہی ممکن ہے کہ اپنا پورے کا پورا 180 ڈگریز ہونا پڑے. ہم جہاں چل رہے ہیں وہ ڈگری ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، ہمیں 180 ڈگری ہونا پڑے گا. اور سب کچھ اس طرح کرنا پڑے گا ہمیں کہ ہمارا گول جو ہو وہ ہو کہ ہم اپنی ٹاپ 100% اگر دینا چاہتے ہیں تو 200% دیں، کیونکہ ہم اب 100% دے کے سروائیو نہیں کر پائیں گے. پاکستان کی اکانومی، پاکستان صرف اپنے آم ایکسپورٹ کر کے نہیں زندہ رہ سکتا. ہمارے ٹورزم انڈسٹری جو ہے، اس کے علاوہ پاکستان کے مختلف قسم کے ایکسپورٹ پروڈکٹس جو ہیں، مٹی کے برتن ہو گئے، کافی لوگوں نے ٹرائی کیا، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ باہر کے ممالک میں ایک نیش مارکیٹ ہے. اس کے علاوہ پاکستان کا لیدر جو ہے ٹاپ پہ ہوا کرتا تھا، اب بالکل پتہ نہیں کہاں پر چلا گیا بیچارہ. اس کے علاوہ پاکستان کی یہ پنک سالٹ جو ہے اس کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے، اس کو صحیح طرح سے اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا. تو کافی زیادہ انڈسٹریز ہیں، آپ شاید مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں جو اس انڈسٹری میں ہے، کہ ہمیں کسی نہ کسی حد تک دیکھنا پڑے گا ہمارے ہمسائے ملک میں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کولیبوریٹ کریں، ان کے ساتھ بات چیت کریں. وہ یہ دشمن کھیلنا چھوڑ دیں، کیونکہ ہمارے اپنے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، میں تو آج کے بعد مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی اس چیز کی کہ کتنا بڑا بلنڈر ہو چکا ہے ہمارے ساتھ. پاکستان میں پڑھا ہوں، گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا ہوں، اس کے علاوہ پاکستان کے مختلف سکولز میں پڑھا ہوں. کتنا بڑا بلنڈر ہے کہ ہماری ہسٹری بکس میں کیا کچھ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ہمارے پاکستان جو ہے اس کے ساتھ انڈیا کے کتنے دشمنی کیوں ہوتی تھی، ہمارے جوان کیسے جاتے تھے. تو اب جو ہو رہا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ سارے کا سارا دماغ میں جو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے والی کتابیں ہیں ساری، اب اس میں سے کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے. ظاہر سی بات ہے اگر سچ ہوا بھی تو اب دل نہیں مان رہا اس چیز کو. چلے جی، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.